السلام علیکم ناظرین، منڈی نیوز پوائنٹ کی لائیو اسٹریمنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر اقبال۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں منڈی بہاولدین سٹی میں، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے منڈی بہاولدین سے رہنما موجود ہیں، عابد گوری صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر جی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا بیان ریکارڈ کروانے کا۔ سر بتائیے گا کہ سیاسی کیریئر آپ نے کہاں سے آغاز کیا؟ کیا آپ بھی کسی اور پارٹی سے وابستگی تھی، یا آپ نے سٹارٹ ہی سیاسی وابستگی آپ کی سٹارٹ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میرے اگر خاندان کو دیکھا جائے تو میرے خاندان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی، اور 86 میں پیپلز پارٹی کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ منڈی بہاولدین آئی تھیں تو اس وقت ان کی تاج پوشی بھی کی گئی تھی ہمارے گھرانے کی طرف سے۔ لیکن میں نے اپنا جو سیاست کا آغاز کیا ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، اور مختلف اوقات میں یعنی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اپنے خان صاحب کے ساتھ اول دستہ رہا ہوں ہر پلیٹ فارم کے اوپر، یعنی انہوں نے جتنی بھی جد و جہد کی ہے میں اس جد و جہد کا حصہ رہا ہوں۔ بیسیکلی منڈی بہاولدین کی روایت رہی ہے کہ خاندانی سیاست چلتی آ رہی ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والدین وغیرہ، آپ کے اینسسٹر وغیرہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی تھی، تو ایسا کیسا مطلب خان صاحب میں آپ نے کیا نظر آ گیا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی؟ آپ نے اپنے خاندان میں ایک مثال قائم کی کہ آپ بے شک آپ کے والد یا آپ کے دادا وغیرہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی رکھتے تھے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چوز کیا۔ یہ بڑا پیارا اور خوبصورت آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں، 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور 70 سالوں میں آج تک ہمیں کوئی ایک لیڈر بھی نہیں ملا تھا۔ اگر اب ہمیں کوئی لیڈر مل رہا ہے تو وہ خان صاحب کی صورت میں ہے، عمران خان صاحب کی صورت میں، اور 20 کروڑ 77 لاکھ کچھ ہزار کچھ سو مردم شماری لسٹ نکلی ہے، اس میں 10 کروڑ یوتھ ہے جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ 10 کروڑ یوتھ آج اس دفعہ عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالے گی، اور اگر انہوں نے پچھلی دفعہ بھی چوری نہ کی ہوتی تو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہونا تھا۔ انہوں نے چوری بھی کی ہے، انہوں نے جعلی حکومت بھی بنائی ہے، آروز کو ساتھ ملا کے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پبلش نہیں کی جاتی، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، ہم مجبور ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ عمران خان ایک ہوپ ہے، عمران خان ایک امید ہے، عمران خان ایک جدوجہد کا نام ہے، عمران خان ایک جستجو کا نام ہے، عمران خان ایک محنت کا نام ہے۔ عمران خان نے ہر ادارے میں اور ہر شعبے کے بندے کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا اور لڑنا سکھایا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بھی دھرنا دے رہے ہیں، وکلا ہیں وہ بھی اپنے حق اور حقوق کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ سب اپنے حقوق اور حق کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ تربیت آج عمران خان صاحب نے کی ہے ان سب کی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 2018 کا الیکشن ضلع منڈی بہاولدین سے ساتوں سیٹوں کے اوپر ون بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کامل امید ہے کہ عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ سر پی پی 116 سے آپ امیدوار تھے لاسٹ ٹائم، آپ نے جنرل الیکشن میں الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے، اس وقت شاید جب پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا تھا۔ آئندہ الیکشن میں کیا آپ لڑنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، کینڈیڈیٹ اس وقت بھی تھے لیکن میرے چیئرمین کا میرے اوپر اعتماد تھا، اور انشاءاللہ العزیز مجھے اب بھی پورا یقین ہے کہ سب کچھ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن میرا چیئرمین مجھ پر اعتماد کرے گا، اور مجھے اپنے قائد پر اعتماد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹکٹ آپ کو ملے گا؟ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ قائد کے اوپر مجھے اعتماد ہے اور میرا قائد مجھ پر اعتماد کرے گا، تو یہ اس کا جواب تو یہی بنا نا۔ مطلب یہ کہ جو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہم سے غلطی ہوئی ہے، کافی غلط لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے، لیکن آئندہ 2018 کے الیکشن میں ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کرنے جا رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب اس بار سارے کے سارے ٹکٹ میرٹ پر دیں گے، یا پھر دیکھیں گے جس کے پاس یہ پیسہ زیادہ ہے یا کوئی الیکٹیبل ہے، اس طرح کا کوئی سین؟ دیکھیں، پارٹی میں ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اور کچھ الیکٹیبلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو اپنے حلقے میں اثر رسوخ رکھتے ہوں ان کی پارٹی کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، یہ جو پیسوں والی بات ہے، عمران خان کسی کے پیسے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ آپ ہماری اسپیچ ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا نعبد و ایاک نستعین، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قطع کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب پیسے کے بھوکے نہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات ماننے کو ہے، لیکن اگر جلسوں کی بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے ایک جلسے کے اندر،
وہ جلسے کا وہ کلیکشن کدھر سے ہوتی ہے, کیا کینڈیڈیٹ کرتا ہے, کیا پورے ڈسٹرکٹ کے انتظامیہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز یا کور کمیٹی کے ممبرز یا پارٹی خرچ کرتی ہے ان جلسوں میں؟ یہ آپ کا بڑا پیارا یہ بھی سوال بڑا خوبصورت. دیکھیں یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے. جیسے سال میں عید ایک دفعہ ہوتی ہے, ہمارے لیے کل کا دن عید کا دن ہے کہ ہمارا چیئرمین ہمارے پاس آ رہا ہے, عمران خان صاحب ہمارے پاس آ رہے ہیں. تحریک انصاف کی اور نوجوانوں کی جو امید ہے, جو نظام کو بدلنے کے لیے نوجوان نکلے ہوئے ہیں, ان نوجوانوں کے لیے عمران خان منڈی بہاؤالدین آ رہا ہے. یہ منڈی بہاؤالدین والوں کے لیے انتہائی کل کا دن خوبصورت دن ہے. اور آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو نئے آنے والے پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں, کیا وہ ٹکٹ کے لالچ میں آئے ہیں یا پارٹی کے نظریے کو, خان صاحب کی نظریے کو دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں؟ کیا کل کو کسی اگر ایک شخص کو پارٹی ٹکٹ ملتا ہے, کیا دوسرے کینڈیڈیٹ پارٹی کو چھوڑ کے جانے والے تو نہیں ہیں؟ جس طرح لاسٹ پارٹی اکثر عموماً جنرل الیکشن میں ہوتا ہے کہ ایک بندے کو الیکشن پارٹی چیئرمین اگر ٹکٹ اناؤنس کر دے تو دوسرے عموماً یا دوسری پارٹی سے الیکشن لڑ لیتے ہیں یا پھر آزاد. ایسا تو نہیں ہونے والا؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے پہلے سوال کیا کہ خان صاحب نے کہا ٹکٹوں کی غلطی ہوئی. خان صاحب نے خود الحمدللہ مجھے ٹکٹ دی تھی کہ کہا تھا کہ یہاں سے غوری الیکشن کنٹیسٹ کرے گا. کلامی کی معذرت, آپ جیسے کافی نوجوان جن کو ملا ہے وہ ان کو آپ کو الگ کر کے سائڈ پہ کر لیں. بات کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ دیکھیں, پارٹی لوگوں سے بنتی ہے, اور پارٹی میں جب لوگ آئیں گے تبھی پارٹی بڑی ہوتی ہے. اور جب ایک گھر میں کافی زیادہ لوگ رہ رہے ہو نا تو برتنوں کا شور ہوتا رہتا ہے, تو اس چیز پہ نہیں جانا چاہیے. یہ جب فیصلہ وقت آئے گا اس وقت فیصلہ دیکھا جائے. کل کے جلسے میں کل پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ میں. اپنے چاہنے والوں کو, اپنے فالوورز کو اور منڈی بہاؤالدین کی عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کل کے جلسے سے متعلق آپ؟ انشاءاللہ کل کا جلسہ بڑا تاریخ ساز ہوگا, اور منڈی بہاؤالدین میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے ہوں گے. اور میں تمام اپنے ضلع منڈی بہاؤالدین کے جو محب الوطنی سے سرشار ہیں نوجوان اور بزرگ, بوڑھے, مائیں بہنیں, ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ کل کے جلسے میں جوک در جوک آئیں اور انشاءاللہ اس جلسے کو اپنا جلسہ بنا کر کامیاب بنائیں. ناظرین, یہ تھے عابد غوری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے سیاسی ورکر اور رہنما. اب تک کے لیے عمر اقبال کو منڈی نیوز 5 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.